نسین، آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ مارنا کسی اور کو اور دکھانا کسی اور کو۔ یہاں جو ریجن میں جنگ ہو رہی ہے اس میں جو گریٹ گیم شامل ہے، جو بڑی پاورز کے درمیان جنگ ہے، اس میں ایکچولی یہی ہو رہا ہے۔ امریکہ ایران کو نشان عبرت بنا کر دراصل چائنا اور رشیا سے کچھ اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ منوانا چاہتا ہے، وہ زیادہ لیوریج جو ہے وہ ان کے اوپر حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ گیم اس کے اوپر الٹی پڑ گئی ہے۔ اس نے ایران کو ڈسٹرائے کر کے، یہاں کے انرجی ریسورسز کنٹرول کر کے، یہاں کے واٹر ویز کنٹرول کر کے، اور ریجن میں اپنی ڈومیننس کو زیادہ ری انفورس کر کے چائنا سے کچھ چیزیں جب وہ منوانا تھی، لیکن وہ گیم الٹی پڑ گئی ہے۔ چائنا کی جانب سے اب یہ بڑی اہم ترین بات سامنے آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ان کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ کچھ ڈیمانڈ جو ہے وہ ایران سے منوائیں، لیکن ہم نہ ہی امریکہ کے سامنے سبڈیو ہوں گے، ان کی کوئی ڈیمانڈ مانیں گے، اور نہ ہی ہم کبھی ایران کے اوپر پریشر ڈالیں گے۔ اس وقت چونکہ امریکہ فیل ہو چکا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے کے لیے، تو اب وہ چائنا کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ چائنا ایران پر پریشر ڈالے اور اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوایا جائے، اور باقی کچھ اور ڈیمانڈ جو وہ ایران امریکہ کی مانے۔ چائنا نے اسٹریٹ اوے جو ہے وہ انکار کر دیا، تو وہاں پر بھی بڑا دھچکا لگا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ چائنا کا بڑا اہم ترین موقف جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور گریٹ گیم کیا چل رہی ہے اس کے بارے میں پتا چلا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران جس انداز میں جنگ لڑ رہا ہے، اس کی ون آف دی اسٹریٹجی یہ رہی ہے کہ دنیا پریشرائز کرے گی امریکہ کو کہ وہ پیچھے ہٹے۔ اکنامک وار لڑ رہا ہے نا ایران، تو یہ ایران کی اسٹریٹجی رہی ہے کہ جب اکنامک برڈن امریکہ کے اتحادیوں پر آئے گا تو پھر وہ امریکہ کو مجبور کریں گے کہ وہ اس جنگ سے پیچھے ہٹے۔ تین مین پلر ہیں نا ایران کی جنگ کے، تو اس میں سے ون آف دا پلر یہ ہے۔ تو اب وہ چیزیں آلموسٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ایشیا میں جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ اس وقت شدید غصے میں ہیں، اور وہ اپنی اکانومیز کی جو تباہی ہے اس کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یورپینز شدید اکنامک کرائسس فیس کر رہے ہیں، ان کی ایئر لائنز بند ہو رہی ہیں، اور ساتھ یورپ کا ایک اور مسئلہ پڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی کاروں کے اوپر امریکہ ٹیرف لگانے جا رہا ہے، اور اس وقت آپ کہہ لیں کہ ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہ ٹیرف لگ گئے تو آلریڈی تباہ حال یورپین اکانومیز کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ امریکہ نے ایک اور کمٹمنٹ کی تھی کہ بڑے اہم ترین ایکوپمنٹس وہ ڈپلائے کرنے جا رہا تھا، میزائل وہ یورپ میں ڈپلائے کرنے جا رہا تھا، جو کہ اب امریکہ نے وہ ڈپلائمنٹ روک دی ہے۔ تو یورپ تمام اطراف سے آپ کہہ لیں کہ انڈر اٹیک ہے، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے، ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، ہر طرف سے تو وہ انڈر اٹیک ہے۔ اکانومی اس کی کمپرومائز ہو چکی ہے، انرجی کے اوپر سب سے زیادہ ڈیپینڈنٹ وہ ہے، ملیٹریلی وہ مکمل امریکہ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور امریکہ بار بار اس کو جو ہے نا اپنے عہد کو پورا نہیں کر رہا، بار بار یورپ کو ڈس اپوائنٹ کر رہا ہے۔ تو یورپ کی تو تمام طرح سے بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو تیزی کے ساتھ صورتحال کو بدل رہے ہیں۔ ادھر حزب اللہ نے ڈرونز کی بارش کر دی ہے، FPV ڈرونز جو ہیں اس کی بچھاڑ کر دی ہے اسرائیلی فوج کے اوپر۔ ادھر نتن یاہو بہت پریشان ہے۔ تازہ ترین اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نتن یاہو اس بات سے پریشان ہے کہ کہیں امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو نہ جائے۔ نتن یاہو نے ابھی جو ہے کچھ دیر پہلے امریکہ سے رابطہ کیا ہے، اور نتن یاہو نے ان کو کنوے کیا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو لاسٹ ٹائم جب 8 اپریل کو سیز فائر ہوا ہے، تو یہ دیکھیں نا تب سے صورتحال خراب ہوئی ہے۔ سیز فائر ہوا، ساتھ ہی نتن یاہو نے لبنان کے اوپر اگریشن کر دیا، جس کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، تو تبھی سے وہ معاملات خراب ہوئے پڑے ہیں۔ تو اب وہ پھر کوئی چالاکی کر سکتا ہے، کیونکہ ادھر تمام دنیا یہ کوشش کر رہی ہے، اور اگلے 48 گھنٹوں میں یہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ طے ہو جائے گا۔ نتن یاہو کو چالاکی کر سکتا ہے، اس نے امریکنز کے ساتھ جو رابطہ کیا ہے۔ اگین پہلے دن سے بات یہی ہے کہ اگر امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت فیصلے کرے گا تو جنگ بندی ہو جائے گی، کوئی معاہدہ طے پا جائے گا، لیکن اگر وہ نتن یاہو اور اسرائیل کے کنٹرول میں رہے گا تو کچھ بھی طے ہونے کی توقع نہیں ہے۔ سب سے پہلے ذرا چائنا سے جو بات سامنے آ رہی ہے، چائنا نے بتایا ہے کہ یہاں پر گریٹ گیم کیا جا رہی ہے۔ بعض اوقات ہمارے سامنے کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد ہوتے ہیں وہ بعد میں پتہ چلتے ہیں۔ دکھانا کسی اور کو، مارنا کسی اور کو، بظاہر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وہ میسج کس کو دیا جا رہا ہوتا ہے۔
تو چائنا نے ہمیں بتایا یہاں پر ہو کیا رہا. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہے یہ ایران جنگ کو ایز اے پریشر کارڈ استعمال کرنا چاہتا ہے اگینسٹ چائنا, اور جو آنے والی میٹنگ ہے اس میں یہ چائنا کو یہ پریشرائز کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایران کے حوالے سے کچھ ڈیمانڈز امریکہ کی منوا کے دے. ٹرمپ جو ہے اس نے اٹیمپٹ کیا ہے پولیٹیکل پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے آن دا اینٹیسپیٹڈ سمٹ بٹوین دا ٹو لیڈرز, یعنی ابھی نیکسٹ ویک یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے, اور بالکل اس ملاقات سے پہلے جب امریکہ کے لاجسٹک اور وہ ساری سیکورٹی چائنا پہنچ رہی ہے, ملاقات ہونے جا رہی ہے, تو بالکل اس سے پہلے جو ہے وہ یہ ٹرمپ نے ایک آپ کہہ لیں کہ ایڈونچر کرنے کی کوشش کی. اور وہ کیا تھا؟ چائنا یہ بتا رہا ہے کہ جو پروجیکٹ فریڈم تھا یہ اصل میں اس ملاقات سے پہلے چائنا کو پریشر ڈالنے کی کوشش تھی, چونکہ بنیادی طور پر یہ جنگ جو شروع کی گئی ہے وہ گریٹ گیم میں وہ چائنا ہی کے خلاف جنگ ہے. وینزویلا سے چائنا کو سپلائی جا رہی تھی, وہ کٹ کی. یہاں ایران سے جا رہی تھی تو وہ کٹ کرنے کی کوشش تھی, اور پھر وہ الٹی پڑ گئی. اور اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ سب سے بڑی لیوریج بن چکا ہے ایران, اور ایران نے کہا کہ ایران اور اس کے اتحادی اس کو کنٹرول کرتے ہیں, یعنی چائنا اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو وہ جو سب سے بڑی لیوریج تھی وہ ٹرمپ نے چھیننے کی کوشش کی ہے تھرو پروجیکٹ فریڈم, لیکن وہ بری طریقے سے فیل ہو چکا ہے. یہ چائنا بتا رہا ہے کہ یہ آپریشن اصل میں ہمارے خلاف کیا گیا تھا. جو آگے سمٹ ہونے جا رہی ہے جس میں بہت گرینڈ سیٹلمنٹ ہونی ہے, دنیا کی دو سب سے بڑی پاورز ملاقات کرنے جا رہی ہیں نا, وہ طے کریں گی کہ دنیا نے آگے چلنا کیسے ہے. تو اس میں یعنی اسٹریٹ آف ہرمز چائنا کے کنٹرول میں ہے, تو وہ اس نے چھیننے کی کوشش کی ہے تاکہ جب وہ ابھی چائنا کے صدر سے ملنے جا رہا ہے تو اس میں وہ بتا سکے کہ میرے پاس یہ کارڈ ہے. ٹرمپ کو بڑا شوق ہے نا کارڈز کا, میرے پاس یہ کارڈ ہے, میرے پاس یہ کارڈ ہے. تو چائنا نے بتایا ہے کہ یہ اس کی کوشش ناکام ہو چکی. اور پھر یہ دیکھیے چائنا انڈرسٹینڈ کرتا ہے اس بات کو کہ امریکن سائڈ جو ہے is heavily relying on using its war on Iran as a pressure tool or even blackmail. اب یہ دو طرفہ ہے, یعنی اس جنگ کو استعمال کر رہا ہے. چائنا بتا رہا ہے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہم کوئی سوئے ہوئے نہیں ہیں, ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ امریکہ اس جنگ کو ایز اے پریشر ٹول ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے. لیکن جب اس میں ناکام ہو چکا ہے تو اب وہ چاہتا ہے کہ چائنا اپنے سب سے بڑے اتحادی ایران کے اوپر پریشر ڈالے. ابھی آپ سنیں نا ان کے بیانات, تو اس میں یہ سارے ٹرمپ سے لے کر اس کے عہدیدار یہ سب کہہ رہے ہیں چائنا آئے, چائنا اسٹریٹ آف ہرمز کھلوائے, چائنا اپنا کردار ادا کرے. یہ آپ ان سے سنتے ہوں گے نا. تو اب چائنا کے خلاف پالیسی فیل ہو گئی, اب چائنا کے ذریعے ایران پر پریشر ڈلوانا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھولو. ٹرمپ کی کوشش اب یہ ہے کہ چائنا کے صدر کے ساتھ وہ کس چیز کے اوپر ایگری ہو جائے, چائنا مان جائے, تو پھر وہ چائنا جانے اور ایران جانے, چائنا کے ذریعے کچھ منوایا جائے گا ایران سے. چائنا نے کہا ہے ہم بڑے اچھے طریقے سے اس سیاست کو بھی سمجھتے ہیں, اس چالاکی کو بھی سمجھتے ہیں, اور ہم بالکل ایران پر پریشر نہیں ڈالیں گے. اور پروجیکٹ فریڈم کے بعد تو ٹرمپ کی لیوریج ہی جاتی رہی ہے. ٹرمپ کے پاس کیا لیوریج ہے؟ منرلز ہمارے پاس ہیں, ٹیرف اس کے فارغ ہو چکے ہیں, ملٹری پاور اس نے استعمال کی وہ فارغ ہو چکی ہے, اسٹریٹ آف ہرمز ہمارے کنٹرول میں ہے. تو ٹرمپ کے پاس کون سی لیوریج ہے؟ ٹرمپ کیا دے سکتا ہے ہمیں اس وقت؟ تو چائنا کے پاس لیوریج ہے نا. اگر امریکہ نے اپنے ویپنز بنانے ہیں تو اس کے لیے ریئر ارتھ منرلز تو چائنا سے چاہیے, اور بہت بڑی مقدار کے اندر چاہیے. اور چائنا نے آگے اگر اسمال ویپنز بنانے ہیں جس کی طرف دنیا جا چکی ہے, کیونکہ بڑے ویپنز فیل ہو چکے ہیں, ایئر کرافٹ کیریئر فیل ہو چکے ہیں, باقی بڑے ویپنز فیل ہو چکے ہیں, اب چھوٹے ویپنز کا ٹائم ہے, ڈرونز, چھوٹی کشتیاں, یہ اس کے ذریعے ساری جنگ لڑی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے بہت بڑی تعداد کے اندر ریئر ارتھ منرلز چاہیے, تو وہ تو چائنا دے گا, تو چائنا اجازت دے گا تو پھر بنیں گے. تو آج امریکہ جو وہ چائنا پر ڈیپینڈ کر رہا. اور ایران کیا کہہ رہا ہے؟ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو کنسیشن دینا پڑیں گی, امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اپنی ڈیمانڈز میں, آفٹر اٹس فیلئر ٹو اوپن دا اسٹریٹ آف ہرمز بائی فورس. یہ جو سارا آپریشن کیا گیا اصل میں یہ بذریعہ طاقت اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوانے کی کوشش تھی.
سو ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ فارغ ہو چکا اور چائنا بھی اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہاں امریکہ فارغ ہو چکا ہے. تو اب ان کا پلڑا بھاری ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح سے ملٹری کا استعمال کرتے ہیں بے تکے انداز میں تو آپ مزید کمزور پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. اب چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو چکا ہے کہ امریکہ اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکتا. تو وہ جس چیز کو ہمارے خلاف سٹرینتھ کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہا تھا وہ تو ایکسپوز ہو گیا ہمارے سامنے. یہ بے تکے طریقے سے جب آپ طاقت استعمال کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. اچھا ادھر اسرائیلی میڈیا خوب لتاڑ رہا ہے اپنے اتحادی کو. آپریشنل فیلئر اسرائیلی میڈیا بلاسٹ ٹرمپ ہرمز پروجیکٹ ہالٹ. وہ خوب رگڑا لگا رہے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کو. اور واشنگٹن پوسٹ نے کیا رپورٹ جاری کر دی آج؟ اس سے پہلے این بی سی کی رپورٹ آئی, پھر سی این این کی رپورٹ آئی, آج واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ آئی ہے کہ ایران نے امریکی ملٹری ایسٹ کو اس سے کئی گنا زیادہ تباہ کیا ہے جتنا رپورٹ کیا گیا ہے. سیٹلائٹ امیجز انہوں نے ساتھ شیئر کی. دیکھیں چائنا کو تو پتا ہے نا ایکچول نقصان کتنا ہوا ہے, گلف ریاستوں کو تو پتا ہے نا کہ ایکچول نقصان کتنا ہوا ہے. تو اسی کے مطابق وہ اپنی آگے اسسمنٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ فیل ہو چکا ہے, امریکہ ایکسپوز ہو چکا ہے, اس کی ملٹری طاقت ایکسپوز ہو چکی. چائنا کے سیٹلائٹس نہیں دیکھ رہے کہ بیسز کا کیا حشر ہوا پڑا ہے. واشنگٹن پوسٹ آج یہ بتا رہا ہے کہ جتنا رپورٹ ہوا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نقصان. یعنی دیکھیں نا, یہ ملبے کا ڈھیر بنا دیے ایران نے, امریکی بیسز ملبے کا ڈھیر بنا دی. یہ جو لاسز سامنے آ رہے ہیں اس کو آپ اس انداز میں سمجھیں کہ جنگ ابھی جاری ہے, میزائل برس رہے ہیں. تو اس پیچھے ذرا مارچ کے اندر جا کر اس رپورٹ کو پرکھیں کہ امریکی بیسز ملبے کا ڈھیر بنا دیے ایران نے. یہ واشنگٹن پوسٹ جب بتا رہا ہے. اور ٹرمپ کی جو تازہ ترین دھمکی آ رہی ہے, کل مارکو روبیو کہہ رہا ہے جنگ ختم ہو چکی ہے. ابھی ذرا ٹرمپ کی سن لیں. کہتا ہے ایران ایگری کرے وگرنہ بہت شدید بمباری ہم اس پر کرنے جا رہے ہیں. ٹرمپ کی تازہ ترین دھمکی. کوئی ویلیو نہیں ہے, کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے, ہو چکی ہے. سیکریٹری آف اسٹیٹ کہہ رہا ہے جنگ ختم ہو چکی ہے, ٹرمپ کہہ رہا ہے نہیں ہم تو شدید بمباری کریں گے. کوئی اور یہ کہتے ہیں کہ اختلافات جب وہ ایران میں ہیں, ان کی ایک بات دوسری بات سے ملتی نہیں ہے. اور سیز فائر کی ریکویسٹ خود کی ہے, روز بمباری کی دھمکیاں لگاتا ہے. اور اوپر سے کل اس نے پھر یہ کہا, کہتا ہے کہ سب سے زیادہ نوبل پرائز کا حقدار, پیس پرائز کا حقدار میں ہوں, مجھ سے زیادہ کس نے جنگیں رکوائی ہیں. تو اس لیے وہ 91% امریکن کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص ذہنی طور پر فٹ ہی نہیں ہے صدر بننے کے لیے. اگر ایران نے ایگری کر لیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر جو ہے وہ ہم بہت بڑا اٹیک کریں گے. اگر ایگری کر لیا تو پھر ہم جنگ ختم ہو جائے گی. ادھر اسرائیلی آرمی چیف کی اچانک سٹیٹمنٹ آئی ہے, کہتا ہے کہ ہم تیار ہیں حملہ کرنے کے لیے اور ہمارے پاس مزید ٹارگٹس ہیں جو ہم ایران میں ہٹ کریں گے. اور نتنیاہو امریکن سے رابطہ کر رہا ہے. سو اب یہ بڑا کروشل 24 گھنٹے ہوں گے اگلے, کہ ایک گلف کنٹری اور اسرائیل نہیں چاہتے کہ یہاں پر مکمل جنگ بندی ہو, وہ ایران کی مکمل تباہی چاہتے ہیں. اور امریکہ اس پھنسا ہوا ہے کہ نہ وہ ایران سے کچھ منوا سکا, نہ ایران کو نشان عبرت بنا کے چائنا سے کچھ منوا سکا. دونوں چیزیں اس کی فیل ہو گئیں. تو مزید وہ اس میں دھنستا چلا جائے گا, مزید دھنستا چلا جائے گا. اچھا ادھر جناب علی پوپ لیو کی پھر سٹیٹمنٹ آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کا سٹانس ہے اگینسٹ ٹرمپ پالیسیز وہ اسی طرح سے قائم ہے, میرا سٹانس نہیں بدلا ہے. ٹھیک ہے, پوپ کی اور جے ڈی وینس کو بھیجا ہوا ہے ٹرمپ نے کہ وہ جا کر بات کریں پوپ سے اور ان کو منائیں. اچھا اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایران کی جو پالیسی ہے کہ دنیا پریشرائز کرے امریکہ کو اس جنگ سے, یہ جو ایران نے دہائیوں سے تیاری کر رکھی تھی نا کہ ایک دن جنگ ہوگی, اس جنگ میں وہ کیسے لڑیں گے. ملیٹریلی انہوں نے تیاری کر رکھی تھی کہ ڈی سینٹرلائزڈ انہوں نے یونٹس بنائے, ڈرونز اور میزائل اور سمال بورڈز کے اوپر انہوں نے اپنی ساری ملٹری کھڑی کی. تو اس کے ساتھ پھر بھی وہ سامنا تو نہیں کر سکتے. تو اس کا جو مین پلر ہے وہ اکنامک پریشر ہے, اور اکنامک پریشر اتنا کہ دنیا مجبور ہو جائے کہ اور وہ امریکہ کے اس بلنڈر کے اوپر اس کو جا کر روکے, دنیا آگے بڑھ کر امریکہ کا ہاتھ روکے, امریکہ کو پریشرائز کرے کہ وہ اس جنگ سے نکلے. تو وہ لمحہ آ رہا ہے. آج جو خبر ہے, یورپ, باقی ملک, امریکہ کے اتحادی, نیٹو ممبرز, ایئر لائنز شدید کرائسس میں آ چکی ہیں.
2 ملین ایئر لائن سیٹس جو ہیں وہ کٹ ہونے جا رہی ہیں ایز جیٹ فیول پرائسز اوپر ہیں اور شارٹیج ہے. 20,000 فلائٹ جرمنی نے آلریڈی کینسل کر دی ہیں, جرمنی کی ایئر لائن ہے. جرمنی, ترکی کی ایئر لائنز, برطانیہ, یہ سب بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اب تھاؤزنڈز آف مزید 13,000 مزید فلائٹس وہ کینسل ہونے جا رہی ہیں. اور اگلا جو یہ جو سمر اب شروع ہو چکا ہے, آپ کو بتایا کہ پوری دنیا ٹریول کرتی ہے یورپ کے لیے سمر کے اندر, تو اس کے لیے ایڈوانس بکنگز ہو چکی ہیں اور باقی بعد میں ہونا تھی. تو سمر بڑا مشکل ہونے والا, بہت زیادہ نقصان ہونے والا, کیونکہ ایئر لائن سے مراد یہ ہے کہ آپ کے تمام اکانومی اس کے اوپر کھڑی ہے. لوگ آ رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, ٹورسٹ آ رہے ہیں, بزنسز یہ سارا اٹیچ ہے نا, ریسٹورینٹس, سارے بزنسز جو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں, ہوٹلز. تو وہ صرف اس کو ایئر لائن کے مد میں نہ دیکھیے, وہ پوری اکانومی اس کے ساتھ اٹیچ ہے. تو 20,000 آلریڈی کینسل ہوئی, 13,000 مزید ہونے جا رہی ہیں. اور یہ سمر بڑا بھاری پڑنے والا ہے یورپ پر, برطانیہ پر, اور جو جہاز ہیں وہ گراؤنڈ کرنے پڑ جائیں گے کیونکہ تیل کی بالکل شارٹیج جب وہ ہونے جا رہی ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا بڑا واقعہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ جو آسیان کے کنٹریز ہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, ملیشیا, انڈونیشیا, سنگاپور, ویتنام, یہ سارے ملک, فلپائن, ویری پاورفل کنٹریز, اور بڑا ان کا رول ہے, دنیا چلا رہے ہیں یہ, یعنی اس میں بڑے حصے دار ہیں. آسیان کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے آپ ورلڈ اکانومی اور یہ سارا نہیں سمجھ سکتے. سو بڑے پاورفل کنٹریز ہیں, 10 ملک ہیں. تو ان کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اور ہیڈ لائن دیکھیے, دے آر اینگری اوور ایران وار اینڈ بلیم یو ایس فار فیول کرائسس. شدید غصہ آسیان کے اندر پایا جا رہا ہے امریکہ کے اوپر, اور وہ اپنی اکانومیز کی بربادی کا ذمہ دار اور فیول کرائسس کا ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ کو قرار دے رہے ہیں. دنیا کے سامنے ریالٹی آ چکی ہے. دیکھیں ایران نے جس ذمہ دارانہ پالیسیز کا سامنا کیا, ایران آج بھی مذاکرات کر رہا ہے, اور اس وقت بھی مذاکرات کر رہا تھا جب اس پر حملہ ہوا. تو آج جب دنیا کی اکانومیز پہ بات آئی ہے تو وہ سچ دیکھنا ان کو پڑ رہا ہے. دیکھیں فلسطینیوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا تھا, لیکن فلسطینیوں کے پاس یہ لیوریج نہیں تھی کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کریں. ایران کے پاس ہے, ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کیا, دنیا کی چیخیں نکل گئی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یار یہ تو امریکہ بڑی زیادتی کر رہا ہے, جو کہ ان کو پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا. لیکن اب دنیا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, وہ خاموش نہیں رہ سکتے, کیونکہ ڈائریکٹ ان کی اکانومیز ڈیمیج ہو رہی ہیں ڈائریکٹ, چاہے وہ یورپ ہے چاہے وہ ایشیا. اور ایشیا تو سب سے زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہے کیونکہ ایشیا کی 80% انرجی گلف پہ ڈیپینڈنٹ ہے. 80% کیسے سروائیو کریں گے؟ تو ابھی تو سعودی عربیہ جو ہے وہ ریڈ سی کے ذریعے آئل دے رہا ہے, انرجی دے رہا ہے, وہ بھی ایران نے بند نہیں کیا ہے. وگرنہ یمنیز آ کر بند کر دیں تو وہ والا راستہ بھی بند ہو جائے گا. پھر کیا کریں گے؟ وہ تو ابھی ایران نے کھولا ہوا ہے, اور یہ ایران کا دنیا کو میسج ہے کہ ہم نے تو کھولا ہوا ہے ابھی تک, یہ ہم معاملات کو سدھارنا چاہتے ہیں. سو ورسننگ فیول کرائسس اور ڈائریکٹ اکنامک پریشر آ رہا ہے ان ملکوں کے اوپر. اور ہاسٹیلٹی اینڈ اینگر ٹورڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, ہاسٹیلٹی اینڈ اینگر, یہ وہاں پر سینٹیمنٹ جو وہ پایا جا رہا ہے. اور یہ ملک اب چائنا کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں ایران جنگ کی وجہ سے. ایران جنگ گلوبل آرڈر کو بدل رہی ہے. یہ ملک چائنا کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں امریکہ کی نسبت. یہ یہاں پر صورت حال ہو گئی. 25% ٹیرف یورپ کے اوپر لگنے جا رہے ہیں, اور یورپ میں ہنگامی میٹنگز ہو رہی ہیں. ابھی امریکی آفیشلز نے دھمکایا ہے, یہ جو امبیسڈر ہیں امریکہ کے یورپ میں, انہوں نے کہا ہے کہ پیونیٹیو میئرز ہم لیں گے, یعنی پنش کریں گے. آپ اندازہ کریں, پنش کریں گے وہ یورپ کو. تو اس پر ان کی سانس اٹکی ہوئی ہے یورپینز کی. یوکرین جنگ میں اتنا نقصان ہو گیا, ایران جنگ میں اتنا نقصان ہو گیا, اب امریکہ ٹیرف بھی لگائے گا تو یہ یورپین جائیں گے کدھر؟ اب یورپی یونین ایک طرف معافی مانگ رہا ہے, ہاتھ جوڑ کر بیٹھا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ نہ لگاؤ, دوسری طرف کہہ رہا ہے وی ول ریٹیلیٹ, دوسری طرف دھمکی دے رہا ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے. تو اس میں یورپ جب پھنسا ہوا ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو جائے. یہ وہی مسئلہ ہے جو پہلے دن آ کر ٹرمپ نے ٹیرف لگائے تھے, یہ وہی مسئلہ آگے بڑھ رہا ہے. اور اس میں جناب ٹریڈ ڈیل ہو گئی, ٹریڈ ڈیل ہو گئی. ہم نے آپ کہا تھا یہ کوئی ٹریڈ ڈیل نہیں ہے, یہ نہیں چلے گا معاملہ. تو معاملہ پھر کھڑا ہو گیا, کیونکہ وہ جو ڈیل امریکہ مانگ رہا تھا کہ اتنے $100 بلین انویسٹ کرنے ہیں, یہ چیزیں دینی ہیں, پھر بھی 15% ٹیرف پھر بھی رہیں گے, وہ ڈیل جو ہے وہ فیزیبل ہے ہی نہیں. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی امپیریلسٹ پاور جو ہے وہ اپنی کالونی سے وسائل اٹھا کر لے کر جا رہی ہے.
جاپان سے, ساؤتھ کوریا سے انہوں نے یہ ڈیلز کیے ہیں, وہ سسٹینیبل ہیں ہی نہیں, اور یہ یورپ اس کا ثبوت ہے. وہ پھر مسئلہ آ گیا. اب یورپینز کیا کریں گے؟ یورپینز کیا کریں گے؟ ریٹیلیٹ کریں گے. ان میں تو یہ سکت ہی نہیں کہ ریٹیلیٹ کریں, اور امریکہ سے پھڈا بڑھ جائے گا. دونوں کا اظہار ہے اس میں نقصان ہونا ہے. لیکن ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ وہ تو ٹیرف لگائے گا, یا پھر اتنے سب بلین ڈالرز دو. تو اس میں اب یورپ وہ ڈیل مان کر بھی یورپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں پر معاملات جو پھنسے ہوئے ہیں. پھر امریکہ جو ہے وہ لانگ رینج مثال یورپ میں ڈپلائی کرنے جا رہا تھا, جو کہ ڈیپ انسائڈ رشیا جا کر ہٹ کر سکتے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ نے وہ ڈپلائمنٹ جو وہ روک دی ہے. تو اس سے بھی یورپ کی سانس اٹکی ہوئی ہے. یورپ ولنریبل ہو گیا نا, اس کی سیکورٹی کمپرومائز ہو گئی. فائنینشیل ٹائم, یو ایس پل بیک آن لانگ رینج میزائلز لیو یورپ ایکسپوزڈ. کنفیوژن سراؤنڈ فیوچر آف یو ایس لانگ رینج میزائلز ان جرمنی. تو یورپ ان ڈینجر ہے, اس کی تمام چیزیں جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہو چکی ہیں. اس کی سائبر سیکورٹی, اس کی اکانومی, اس کی انرجی, اس کے ریئر ارتھ منرلز, اس کی ملٹری, مطلب ایک ایک ڈائمنشن میں یورپ کمپرومائز ہو چکا ہے. انرجی کے لیے وہ کہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے, ریئر ارتھ منرلز کے لیے وہ کہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹیکنالوجی کے لیے وہ کہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے, ملٹری کے لیے وہ کہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے. خود وہ کیا ہے؟ تو یورپ کو بھی یہ چیز ڈگ آؤٹ کرنی ہوگی کہ اس سب سے بڑے مسائل کا ذمہ دار کون ہے. امریکہ اور اسرائیل ہیں. یوکرین کی جنگ امریکہ نے چھیڑی, ایران کی جنگ اسرائیل نے چھیڑی. دونوں میں یورپ کا نقصان ہوا, اور دونوں میں یورپینز پہلے تالیاں ہی بجا رہے تھے. دونوں جنگوں میں پہلے تالیاں ہی بجا رہے تھے. پہلے دن جس دن حملہ ہوا ہے, آسٹریلیا سے لے کر, جاپان سے لے کر, کینیڈا سے لے کر یورپ تک, ذرا ان کے حکمرانوں کے بیانات تو سنیں. اور آج کیا کہہ رہے ہیں؟ آج ان کی دوڑیں لگی ہیں, سانس اٹکی ہوئی ہے. تو یورپ کو بھی ڈگ آؤٹ کرنا ہوگا, وگرنہ یہ ہے کہ پھر ایران پتھر کے دور میں اکیلا نہیں جائے گا, وہ سب کو پتھر کے دور میں لے کر جائے گا. جیسے پیوٹن نے کہا تھا کہ اگر رشیا ہی نہیں ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. نیوکلر چلانے کے حوالے سے ان سے سوال ہوا نا نیوکلر جنگ کے اوپر کہ دنیا نہیں بچے گی. انہوں نے کہا جب رشیا نہیں بچنا تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے دنیا بچے نہ بچے. تو ایک انلیگل وار فلسطینیوں پر مسلط ہے, لیبنیز پر مسلط ہے, ایرانینز پر مسلط ہے. لیکن چونکہ ایرانینز کے پاس لیوریج ہے تو وہ اپنی اس لیوریج کو استعمال کر رہے ہیں. وہ زیادہ طاقتور ہیں لیبنیز اور فلسطینیوں کی نسبت. تو دنیا کو سٹینڈ لینا ہوگا. اب ان کو سٹینڈ لیبنیز اور فلسطینیوں اور ایرانینز کے لیے نہیں لینا, اب سٹینڈ لینا ہے اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے. یہ ایکویشن ہے جو ایران نے دنیا پر لاگو کر دی ہے. تو دنیا نے نہیں کھڑا ہونا تو نہ کھڑا ہو. ایران نے جو ایکویشن قائم کی ہے, پھر ایران پتھر کے دور میں اگر جائے گا تو پھر وہ سب کو لے کر جائے گا. سو حزب اللہ لانچ ویوز آف FPV اسٹرائکس آن اسرائیلی آرمی ٹروپس اینڈ وہیکلز. بچھاڑ کر دیا حزب اللہ نے. یہ جیسے آج آپ کے سامنے رپورٹس آ رہی ہیں نا, امریکی ملٹری پر یہ نقصان ہوا, بیسز میں یہ تباہی ہوئی, وہ تباہی ہوئی. یہ لیبنان میں یہی کچھ ہو رہا ہے, اسرائیلی فوج کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے وہاں پر, جس کی نقصانات یہ چھپا کر بیٹھے ہوئے. اب یہ بڑے افیکٹو, بڑے تباہ کن حملے اسرائیل کے اوپر جب وہ ہو رہے ہیں, ان کی گاڑیوں کے اوپر, ان کے فوجیوں کے اوپر ایکسپلوسیو ڈرونز, راکٹس, یہ سارے فائر کیے ہیں. اور اب لیبنیز گورنمنٹ پر پریشر ہے. لیبنیز پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری اب منیمم ڈیمانڈ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج یہاں سے نکلے. اس کے بعد اگلی باتیں بعد میں ہوں گی. یہ تو ہماری منیمم ڈیمانڈ ہے کہ اسرائیلی فوج یہاں سے نکلے. بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور کا کرنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.